بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صبح کے 8 بجے تھے جب حاجی ادریس کے مرنے کا اعلان ہوتے ساتھ ہی پورے گاؤں میں ایک کوہرام مچ گیا تھا۔ حاجی ادریس لوگوں میں اپنی نیک نامی کی وجہ سے مشہور تھا، مگر کوہرام حاجی ادریس کے مرنے پر نہیں مچا تھا، بلکہ وجہ کوئی اور تھی، اور وہ وجہ سن کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ حاجی ادریس کے مرتے ساتھ ہی بہت سارے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ عموماً کتے کے بھونکنے سے کوئی ڈرتا نہیں ہے، وہ تو ایک شور ہوتا ہے، لیکن حاجی ادریس کے مرنے پر کتوں نے عجیب طرح کا غل غپاڑا مچا دیا تھا۔ یہ شور بہت ہی عجیب تھا۔ اگر آپ نے کبھی کسی پہاڑی علاقے میں اذان کی آواز سنی ہو تو آپ کو یقیناً اذان کے وقت بولنے والے گیدڑوں کا پتہ ہوگا۔ گیدڑوں کا شور عجیب سا ہوتا ہے، دل کو دہلا دینے والا، اور آج حاجی ادریس کے مرنے پر کتوں نے ویسا ہی شور کیا تھا۔ کتوں کی آواز خوفناک اور دل کو دہلا دینے والی تھی۔ کوئی بھی آواز سنتا تو ضرور ڈر جاتا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ کتے حاجی ادریس کے مرنے پر کیوں بول رہے ہیں۔ یہ کسی ایک کتے کی آواز نہیں تھی، ڈھیر سارے کتے مل کر آہو پکا کر رہے تھے، اور کسی کو بھی اس بات کی سمجھ نہ آئی تھی۔ حاجی ادریس کے جنازے میں مجھے تو جانا ہی تھا، انہوں نے ہماری بہت مدد کی تھی، یتیمی کے دنوں میں ہمارا سہارا بنے تھے، اسی وجہ سے ہم ان کی بہت قدر کرتے تھے۔ جب وہ حیات تھے تب بھی ان کا حال چال پوچھتے رہتے تھے۔ اب تو ان کی وفات ہو گئی تھی، ہمارا ان کے ہاں جانا اور ان کی بیوی کے پاس بیٹھ کر تعزیت کرنا، فوتگی والے گھر کے انتظامات کو دیکھنا بہت ضروری تھا۔ میں اپنے گھر سے چل پڑا، میرے ساتھ میری چھوٹی بہن بھی تھی۔ کہنے لگی کہ میں ان کی بیوی کے پاس جا کر بیٹھوں گی اور تعزیت کروں گی۔ مگر جب ہم لوگ گھر سے نکلے تو ایک عجیب سا شور تھا۔ جیسے جیسے ہم حاجی ادریس کے گھر کی طرف بڑھتے جا رہے تھے، کتوں کا شور بھی پہلے سے زیادہ ہوتا جا رہا تھا۔ میری بہن ماہین مجھ سے پوچھنے لگی، خالد یہ کیا ہے؟ مجھے تو اس معاملے کی سمجھ نہیں آ رہی۔ کتوں کے بھونکنے اور چلانے کی آواز حاجی ادریس کے گھر سے ہی کیوں آ رہی ہے؟ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ ہمیں وہاں جانا بھی چاہیے یا نہیں۔ جب میری بہن نے یہ بات کہی تو میرا دل بھی مارے خوف کے ڈوبنے لگا تھا، مگر میں اس کے سامنے تو ایسی بزدلی والی بات نہیں کر سکتا تھا۔ میں اسے لے کر حاجی ادریس کے گھر کی طرف چل پڑا تھا، مگر اس کی بات بالکل صحیح تھی۔ جیسے جیسے ہم گھر کی طرف قدم بڑھاتے جا رہے تھے، ویسے ویسے کتوں کی چیخنے کی آواز ہمارے کانوں میں تیز ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے سوچا اندر جانے سے ایک بار باہر کھڑے چوکیدار سے پوچھ لیا جائے کہ کتوں کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی پاگل کتا ہمیں کاٹ لے۔ ہم کہاں جائیں گے؟ ہم تو یہاں جنازے پر شرکت کرنے آئے تھے۔ اسی وجہ سے میں نے باہر کھڑے چوکیدار سے جب یہ سوال کیا تو اس نے مجھے عجیب سا جواب دیا، بیٹا میں تو خود اندر جانے سے قاصر ہوں، مجھے نہیں پتا کہ اندر ہو کیا رہا ہے۔ صبح سے بس میں کھڑا لوگوں کے سوالوں کے جواب دے رہا ہوں، تم لوگ خود اندر جا کر دیکھ لو کہ کیا معاملہ ہے۔ اس چوکیدار کے کہنے پر میں اور میری بہن اندر کی طرف گئے، مگر اندر کا منظر دیکھتے ہی میری تو جان نکل گئی تھی۔ جو کچھ میں نے دیکھا وہ بہت عجیب منظر تھا۔ میری بہن نے بھی یہ سب کچھ دیکھ کر رونا اور چیخنا شروع کر دیا تھا، مگر وہاں پر ہم لوگ اکیلے نہیں تھے، وہاں موجود کئی سارے لوگوں کے دل کے یہی حالات تھے۔ حاجی ادریس کے گھر والوں کا تو رونا ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ظاہر ہے ان کی زندگی میں اتنا بڑا سانحہ ہونے کے بعد قدرت کی طرف سے اتنا عجیب منظر دیکھنے کو ملا تھا، ان کے لیے یہ منظر بہت خطرناک اور صدمے سے بھرپور تھا۔ جتنے لوگ وہاں کھڑے تھے وہ سبھی عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے۔ کوئی کہتا کہ حاجی ادریس کی لاش کے آس پاس کھڑے کتے اس کے گناہوں کی عکاسی کرتے ہیں، ضرور وہ خفیہ طریقے سے کوئی گناہ کرتا ہوا ہوگا، یا پھر اس نے جتنے بھی لوگوں کو کھانا کھلایا، جتنے یتیموں کی کفالت کی، وہ سب اس نے اپنے کسی مقصد کے لیے کیا، یا پھر اس میں ریاکاری شامل تھی، ورنہ کسی نیک شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ معاملات نہیں کرتے۔ میں جب یہ باتیں سنتا تو میرا دل مارے خوف کے کانپ اٹھتا۔ میں اللہ کے قہر سے ڈرنے لگا تھا
کہ کیا قدرت ایسا بھی کھیل کھیل سکتی ہے کہ ایک شخص کے مرنے کے بعد اس کی لاش کے گرد جنگلی کتے کھڑے تھے، کتے بھی ایسے جنہیں میں نے آج سے پہلے اس گاؤں میں نہیں دیکھا تھا۔ لگتا تھا کہ یہ سبھی کتے جنگل سے آئے ہوں۔ ان کتوں کو دیکھ کر کسی پر بھی ہیبت طاری ہو سکتی تھی۔ وحشت زدہ رال ٹپکتے وہ کتے بھوکے لگ رہے تھے۔ وہ کتے آس پاس پھر رہے تھے جیسے کسی کو بھی پکڑ کر بھنبوڑنا شروع کر دیں گے۔ کسی کو بھی دل میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ان کتوں کو وہاں سے ہانک سکے۔ حاجی ادریس کی بیوہ اندر بیٹھی رو رہی تھیں، جبکہ باہر موجود لوگ بہت حیرت زدہ اور پریشان تھے کہ اب اس جنازے کا کیا ہوگا، جنازہ کیسے دفنایا جائے گا۔ ان وحشی جانوروں کی وجہ سے اب حاجی ادریس کو دفنانے سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بس جو ہم کر سکتے تھے وہ یہی تھا کہ ان جانوروں کو وہاں سے بھگانے کی کوشش کریں۔ اسی وجہ سے جلد از جلد مسجد کے امام صاحب کو بلوا لیا گیا۔ گھر میں جمع ہو گئے تھے کہ لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ کوئی بھی حاجی ادریس کے جنازے کو دفنانے کے لیے یا انہیں غسل دینے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ گھر میں بہت سارے جنگلی کتے ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ ان کتوں کی موجودگی میں کوئی بھی اتنا بہادر نہیں تھا کہ آگے بڑھ کر اس جنازے کو ہاتھ بھی لگا سکے، مگر امام صاحب تو ان جانوروں سے نہیں ڈرتے تھے۔ انہوں نے آ کر حاجی ادریس کی میت کو ہاتھ لگایا اور پھر دوسرے لوگوں سے بھی کہا کہ میت کو اٹھا کر اندر رکھ دیں۔ امام صاحب نے کہا کہ وہ میت کو غسل خود دیں گے۔ باقی تو لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ حاجی ادریس کے ساتھ یہ جو معاملہ ہو رہا ہے، اگر وہ اس کے بیچ میں پڑیں گے تو ان کے لیے بھی مشکل پیدا ہو سکتی ہے۔ امام صاحب بڑے نرم دل طبیعت کے مالک ہوئے تھے، اور دوسری بات تو یہ تھی کہ حاجی ادریس ان کے گھر کافی آتے جاتے رہتے تھے۔ حاجی ادریس مولانا صاحب کے قریبی دوستوں میں سے ایک تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ امام صاحب نے حاجی ادریس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا۔ حاجی ادریس کی میت کو غسل دے کر واپس باہر لایا گیا تھا، مگر وہ جنگلی خونی کتے گھر کے آس پاس ہی پھر رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ یہاں کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ امام صاحب نے جب میت کو غسل دے دیا، اس کے بعد اگلا مرحلہ جنازے کو دفن کرنے کا تھا۔ مفتی صاحب نے کہہ دیا کہ جنازے کو دفن بھی میں ہی کروں گا، ساتھ ہی قبر کھودنے کا بھی حکم دے دیا۔ مفتی صاحب کا تو خیال تھا کہ یہ کتے اب کچھ نہ کہیں گے اور یوں ہم حاجی ادریس کو بآسانی قبر میں دفن کر دیں گے، مگر یہ تو صرف ان کی خوش فہمی تھی۔ آگے جو کچھ ہونے والا تھا وہ نہ ہی کسی نے سوچا تھا اور نہ آج تک کسی نے دیکھا ہوگا۔ میت کو جنازہ گاہ کی طرف لے جایا گیا۔ جنازہ گاہ میں کتوں نے بھی میت کا پیچھا کیا تھا۔ بنا لی تھیں۔ جیسے ہی نماز جنازہ ادا کی گئی تو ایک عجیب منظر ہوا۔ ان جنگلی کتوں نے جو پہلے گھر کے آس پاس پھر رہے تھے، جنازہ گاہ میں لوگوں کے نماز پڑھنے کے دوران جنازے کا گھیرا کر لیا تھا۔ ان کتوں کو دیکھ کر تو مولوی صاحب بھی حیران رہ گئے تھے۔ وہ کتے اس طرح کھڑے تھے جنازے کے گرد جیسے جنازے کی حفاظت کر رہے ہوں اور جنازے کو یہاں سے جانے نہیں دیں گے۔ مفتی صاحب نے بھی اب ہمت ہار دی تھی، کیونکہ وہ کتے اس طرح آپس میں جڑ کر جنازے کے گرد گھیرا بنا کر کھڑے تھے کہ کوئی بھی ان کتوں کے پاس جانے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ کتوں کی آنکھیں لال تھیں اور رال ٹپک رہی تھی۔ لگتا تھا جیسے کئی دن سے بھوکے شکاری کتے ہوں اور انہیں ہاتھ لگانے والا ان کا شکار ہو جائے گا۔ کتوں کے قد بھی اچھے خاصے تھے۔ کتے کم اور شیر یا گھوڑے کی جیسے زیادہ لگتے تھے اور سبھی رنگ میں کالے تھے۔ ان کتوں کو دیکھ کر آپ کی بھی روح فنا ہو جائے۔ جنازہ گاہ میں جتنے بھی لوگ تھے وہ اس منظر کو دیکھ کر ڈر گئے تھے۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کر ان کتوں کو ہانک سکے یا بھگانے کی جرات کر سکے، کیونکہ اب یہ کوئی عام معاملہ یا محض اتفاق نہیں تھا، بلکہ یہ کوئی قدرتی معجزہ یا معاملہ تھا جو شاید کہ حاجی ادریس کی قبر پر مسلط کیا جا رہا تھا۔ اس کا مطلب تو صاف یہی تھا کہ سب لوگ اپنے اپنے گھر کی راہ لیں اور حاجی ادریس کو یہیں چھوڑ دیں، مگر ایسا ہو نہیں سکتا تھا۔ حاجی ادریس کو یہاں چھوڑنا ممکن نہیں تھا۔ حاجی ادریس کی قبر تو تیار کی جا چکی تھی، اب بس دفنانا باقی رہ گیا تھا۔ جب سب لوگ جنازہ گاہ سے منتشر ہو گئے تو پیچھے مولوی صاحب اور ان کے چند شاگرد ہی بچے تھے۔ میں بھی وہیں کھڑا تھا، کیونکہ میں پیٹھ دکھانے والوں میں سے نہیں تھا۔
میں مفتی صاحب کے ساتھ وہیں جنازہ گاہ میں کھڑا رہا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اب اس معاملے کا کیا کرنا ہے، مفتی صاحب کا کیا کرنا ہے۔ مفتی صاحب بولے، بیٹا ابھی تو میرا ذہن بالکل معاف ہو چکا ہے، میں مسجد جاؤں گا، اللہ سے دعا کروں گا کہ میرے ذہن میں کوئی بات ڈال دیں، پھر اس کے بعد اسی چیز پر عمل کروں گا تاکہ اس معاملے کو سلجھایا جا سکے۔ اگر تم لوگوں کے پاس کوئی مشورہ ہے تو مجھے دے سکتے ہو، میں اس پر عمل کروں گا۔ تبھی مفتی صاحب کے ایک شاگرد نے بڑی عجیب اور مدلل بات کی تھی۔ کہنے لگا، مفتی صاحب یہ سارے کتے تو بہت بھوکے لگتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کئی دن سے بھوکے ہوں۔ ہم بازار سے کچھ سرخ گوشت لے کر آتے ہیں، جب وہ گوشت ان کے سامنے ڈالا جائے گا تو یہ میت کے آگے سے ہٹ جائیں گے اور گوشت کھانے کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ اتنے میں ہم میت کو یہاں سے نکال لیں گے، باقی لوگوں کو بھی تیار رکھیں گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کتے ہمیں کوئی نقصان پہنچائیں گے، یہ تو کوئی اور معاملہ لگتا ہے۔ مفتی صاحب یہ بات سن کر سوچ میں، تم کہتے تو ٹھیک ہو، گوشت لے کر آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کتوں کا رویہ گوشت آنے کے بعد کیا ہوگا۔ ویسے مجھے امید نہیں ہے کہ یہ کتے یہاں سے 1 انچ بھی ہلیں گے۔ مفتی صاحب کی اس بات پر میں دل میں مایوس ہوا تھا۔ بہرحال بازار سے جا کر 3 کلو بکرے کا گوشت لایا گیا تھا۔ بکرے کا گوشت تازہ تھا، کتوں کی بھوک کو بڑھانے کے لیے بہت کافی تھا۔ جنازہ گاہ سے تقریباً اتنے فاصلے پر گوشت کو رکھا گیا کہ کتے بآسانی اس گوشت کو دیکھ سکتے تھے، مگر گوشت دیکھنے کے بعد بھی وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ آخرکار گوشت کو قریب لا کر پھینکا گیا، مگر قریب لا کر پھینکنے کے باوجود بھی وہ کتے وہاں سے 1 انچ نہیں ہلے تھے۔ حالانکہ کتوں کی گوشت سے بڑی گہری رغبت ہے، مگر آج ایسا نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کتے یہیں کھڑے تھے، ایسا لگتا تھا کہ انہوں نے یہاں کھڑے رہنے کی ٹھان لی ہے۔ مفتی صاحب نے کہا کہ اب میں یہاں مزید کھڑا نہیں رہ سکتا، مجھے جا کر اللہ سے دعا کرنے سے مشورہ کرنا ہوگا کہ میں اس معاملے میں کیا کر سکتا ہوں، لیکن فی الحال تو میں یہی کہوں گا کہ ان کتوں کو یہیں پر رہنے دو۔ یہ کتے لاش کی حفاظت کے لیے ہی کھڑے ہیں، کچھ دیر کے بعد یہ تھک ہار جائیں گے، آخر کتنی دیر بھوکے رہیں گے۔ حاجی صاحب نیک انسان تھے، ان کی میت کو کچھ نہیں ہوگا، نہ ہی بدبو آئے گی، نہ ہی وجود پرانا ہوگا۔ وہ تو اللہ کے نیک بندے تھے، ہمیں صبر کرنا چاہیے، حوصلے سے کام لینا چاہیے۔ بات تو صحیح تھی ان کی، لیکن یہ معاملہ سمجھ سے باہر تھا کہ کتے یہاں کھڑے کیوں ہیں۔ آخر یہ کتے یہاں بلا وجہ تو کھڑے نہیں تھے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ ان کتوں کا مقصد میری سمجھ سے باہر تھا۔ خیر مفتی صاحب بھی وہاں سے چلے گئے، ہم لوگ بھی تھک ہار کر جنازہ گاہ چھوڑ کر گھر آ گئے تھے، کیونکہ ہمارے بس میں کوئی چیز نہیں تھی۔ 2-3 بار کتوں کو گولی مارنے کی بھی بات ہوئی تھی، مگر ایسا کرنا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ کتے ابھی تک ہم پر حملہ آور نہیں تھا، کتے ابھی تک ہم پر حملہ آور نہیں ہوئے تھے، وہ تو بس میت کے پاس کھڑے تھے، کسی کو بھی میت کے پاس نہیں آنے دے رہے تھے۔ مگر اس سب میں سب سے زیادہ پریشانی حاجی ادریس کے گھر والوں کو اٹھانا پڑی تھی، خاص کر حاجی ادریس کی بیوہ رو رو کر نڈھال ہو چکی تھیں۔ کہتی کہ نہ جانے میرے شوہر سے کیا گناہ سرزد ہوا کہ اسے قبر کی آرام گاہ بھی نصیب نہیں ہوئی، یہ کتے تو میرے شوہر کو دفنانے نہیں دیں گے، کہیں میرے شوہر کی لاش کو بھنبوڑ کر کھا نہ لیں۔ ان کتوں کا کیا بھروسہ، یہ تو جنگلی جانور ہیں، اللہ میرے شوہر پر رحم کرے۔ حاجی ادریس کی بیوہ یہ کہہ کر روتی جاتی تھی۔ میرے بس میں نہیں تھا کہ میں اس معاملے کو حل کر دوں، وہ رات میرے لیے بڑی بھاری تھی۔ رات بھر میں انتظار کرتا رہا کہ کب صبح ہو اور میں جا کر جنازہ گاہ کا حال دیکھوں۔ ظاہر ہے جنازہ گاہ میں ایک شخص جو میرا بہت قریبی عزیز تھا، جس نے مشکل دنوں میں ہماری مدد کی، پڑا ہوا تھا۔ قبر کی مٹی تو پھر بھی انسان کو باہر کے جانوروں سے تحفظ دے دیتی ہے، مگر کھلے آسمان تلے ایک میت کی تو بے حرمتی بھی ہو سکتی ہے۔ بس مجھے اسی بات کی فکر تھی کہ کہیں وہ کتے حاجی ادریس کی میت کی بے حرمتی نہ کر دیں۔ ظاہر ہے میرے لیے اس سے بڑا خطرہ تو کوئی نہیں تھا۔ میں انتظار کرنے لگا۔ فجر کی اذان ہوتے ہی میں گھر سے نکل پڑا تھا، مگر میں جیسے ہی جنازہ گاہ میں داخل ہوا میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میرا تو ذہن معاف ہو گیا تھا۔ سامنے وہ کتے تو نہیں تھے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے حوصلہ ہوا کہ ان کتوں نے حاجی ادریس کے جنازے کی جان چھوڑ دی ہے، مگر اگلے ہی لمحے جب میں نے خالی جنازہ گاہ کو دیکھا تو میرے تو ہوش و حواس اڑ گئے۔ یہاں حاجی ادریس کی میت کہیں پر بھی نہیں تھی۔
میرا دل مارے خوف کے کانپنے لگا۔ حاجی ادریس تو یہاں پر ہی تھا رات کو، چارپائی بھی تھی، چارپائی سمیت حاجی ادریس کی میت کہاں جا بات سوچنے والی بھی تھی اور پریشانی الگ تھی۔ اتنے میں مفتی صاحب بھی آ گئے تھے، شاید وہ بھی میری طرح حاجی ادریس کی میت کی خبر لینے کے لیے جنازہ گاہ میں آئے تھے، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ حاجی ادریس کی میت یہاں ہے ہی نہیں تو وہ بھی حیران ہو گئے۔ کہنے لگے بیٹا یہ تو بڑی عجیب بات ہو گئی ہے، وہ کتے حاجی ادریس کی میت کو لے کر کہاں جا سکتے ہیں؟ اگر انہوں نے میت کو چیر پھاڑ دیا ہوتا تو یہاں پر کم سے کم چارپائی تو ہوتی، مگر نہ ہی یہاں پر چارپائی ہے اور نہ میت کی کوئی نشانی۔ ایسے لگتا ہے جیسے میت کو یہاں رکھا ہی نہیں گیا۔ حاجی ادریس کی بات بالکل جائز تھی، یہاں پر میت کی کوئی نشانی باقی نہیں تھی۔ میری پریشانی دیکھ کر کہنے لگے کہ چلو ہم لوگ اپنے گھر چلتے ہیں، گھر جا کر اعلان کرتے ہیں کہ حاجی ادریس کی میت یہاں سے غائب ہو گئی ہے، کسی کے پاس کوئی اطلاع ہے تو ہمیں بتائے۔ مگر ہم اب اعلان کرتے بھی تو اس کا کوئی فائدہ مجھے نظر نہیں آتا تھا، کیونکہ گاؤں کے چپے چپے سے ہم لوگ واقف تھے۔ جنازہ گاہ ایک گھاٹی پر بنی ہوئی تھی تقریباً، اور یہاں سے میت کو نیچے لے کر جانا بڑا مشکل کام تھا۔ جنازہ گاہ کے اوپر ایک سڑک تھی، وہاں سے صرف گاڑیاں گزرتی تھیں۔ اب حاجی ادریس کی میت کہاں گئی یہ ہماری سمجھ سے باہر تھا۔ مسجد میں تو اعلان کروا دیا گیا تھا مگر کسی نے بھی کوئی اطلاع نہیں دی تھی۔ سب لوگ حاجی ادریس کی میت کی گمشدگی پر پریشان بھی تھے کہ تبھی حاجی ادریس کے گھر سے اطلاع آئی کہ انہیں قریبی قصبے سے فون آیا ہے کہ حاجی ادریس نام کے شخص کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہونے کی وجہ سے انہیں ہسپتال لایا گیا ہے۔ ایکسیڈنٹ میں انتقال، یہ بات بڑی عجیب سی تھی جبکہ حاجی ادریس تو کل ہی فوت ہو چکے تھے۔ حاجی ادریس کے گھر والوں کو ہسپتال طلب کیا گیا تھا مگر ان کے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، 16 سال کا بیٹا تھا اور ظاہر ہے اس کو تو وہاں نہیں بھیجا جا سکتا تھا۔ ہم لوگوں نے ہی حاجی ادریس کے گھر والوں کی طرف سے ہسپتال جانا تھا۔ ہسپتال پہنچ کر ہم نے جب پوچھا کہ حاجی ادریس کی میت کو کیسے رکھا گیا ہے، کیونکہ ایکسیڈنٹ تو ان کا ہو نہیں سکتا، وہ تو پہلے سے ہی فوت ہو چکے تھے۔ ہسپتال کی انتظامیہ نے بتایا کہ انہیں حاجی ادریس سڑک کے اوپر سے ملے ہیں۔ وہ ایسے پڑے ہوئے تھے کہ انہیں یہاں سے اٹھانا ان کی مجبوری تھی، کیونکہ وہ ایک فلاحی ادارے کی ایمبولینس تھی اور ایمبولینس میں بیٹھے لوگ انسانی ہمدردی سے بھرے دل رکھتے ہیں۔ بہرحال حاجی ادریس کے بارے میں کسی کو بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ اب اس ہسپتال میں ہم تھے اور ہسپتال کی انتظامیہ تھی۔ تبھی ان لوگوں نے عجیب بات کہی، کہنے لگے کہ ہمیں آپ لوگوں سے ضروری بات کرنی ہے، یہ عام معاملہ نہیں لگتا، آپ کو پولیس کو بھی انفارم کرنا پڑے گا، پولیس کی تفتیش کے بعد ہی آپ کو ڈیڈ باڈی ملے گی۔ یوں ہم سے پوچھ گچھ ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ہماری تو سمجھ سے باہر تھا کہ اس میں پولیس کیس کہاں سے آ گیا۔ ہسپتال کی انتظامیہ نے بتایا کہ حاجی صاحب کی لاش کا پوسٹ مارٹم کیا گیا ہے، کیونکہ وہ ایک عام معاملہ نہیں لگتا تھا، ان کا جسم تو نیلا پڑا ہوا تھا، لگتا ہے کہ ان کے اوپر کسی زہر نے اثر کیا ہے۔ ہمارے خیال میں کتوں کی وجہ سے ایسا ہوا ہوگا، کسی جانور نے یا پھر سانپ وغیرہ نے حاجی صاحب کی میت کو کاٹا ہوگا، مگر ایسا بھی نہیں تھا۔ اب تو ہمارا تجسس بھی بڑھ چکا تھا، کیونکہ حاجی صاحب کی میت کی پوسٹ مارٹم کے مطابق ان کو زہر دے کر مارا گیا تھا، یعنی ان کے کھانے میں زہر ملایا گیا تھا۔ اب ظاہر ہے تفتیش تو پولیس نے کرنا ہی تھی۔ یوں گاؤں میں تفتیش شروع ہوئی تو حاجی صاحب کے گھر والوں کو سب سے پہلے تفتیش کا نشانہ بنایا گیا۔ ان سے تفتیش شروع ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ حاجی صاحب کی بیگم کو بھی یہ لوگ تھانے لے کر چلے گئے تھے۔ ایک بیوہ عورت کا تھانے جانا کس قدر شرم کی بات تھی، مگر پھر جو ہوا وہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ رشتے اس قدر بھی بدل سکتے ہیں، رشتوں میں اتنا بھی کھوٹ بھر سکتا ہے، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا۔ آپ یقین نہیں کر پائیں گے کہ حاجی صاحب کو زہر دے کر کس نے مارا۔ یہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ ان کا لاڈلا 17-18 سالہ بیٹا سمد ہی تھا۔ سمد کو کسی سلسلے میں پیسوں کی ضرورت تھی۔ اس نے پہلے اپنے باپ کی لائف انشورنس کروائی اور اس کے بعد زہر دے کر اسے مار ڈالا۔ پیسے کا لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، لیکن قدرت تو اندھی نہیں، اللہ دیکھنے والا اور خوب جاننے والا ہے۔
اللہ تعالیٰ کے معاملات میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ حاجی ادریس کے لاش کے باہر کتوں کا کھڑا ہونا اب ہماری سمجھ میں آ چکا تھا۔ ہم لوگ تو اس قدرت کہ اللہ کا انصاف بھی کتنا عجیب ہے۔ بے شک انسان جتنی بھی کوشش کر لے قدرت کے بدلے سے بچ کر نہیں جا سکتا، اور حاجی ادریس کو بھی قدرت نے انصاف دلوایا تھا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔